محرم میں نہ کرنے کے کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، محرم کو نحوست کا مہینہ ہرگز نہ سمجھے. ابھی 50 منٹ سے بولتے آئے محرم فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، قرآن حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، پھر یہ بولا جا رہا ہے کہ محرم نحوست والا مہینہ ہے. سچی بات تو یہ ہے جو لوگ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ لوگ خود منحوس ہیں. اس واسطے کہ نحوست نہ چاند میں ہے، نہ سورج میں ہے، نہ مہینے میں. نحوست انسان کے بدعملی میں ہے. انسان کی بری حرکتوں سے نحوست پیدا ہوتی ہے، اور بدعملی ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، حرام خوریاں ہم کرتے ہیں، اور الزام لگا رہے ہیں مہینوں پر. مہینے کا کیا قصور ہے؟ سورج روزانہ کا طلوع ہو رہا ہے، روزانہ کا چاند طلوع ہو رہا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے کہ مہینہ محرم کا نحوست والا ہو جائے؟ اور اتنے فضائل محرم کے ابھی ذکر کیے گئے، فضیلتیں بھی مانتے ہیں، پھر محرم کے مہینے کو نحوست والا بھی مانتے ہیں. ہم بتائیں، ماہ محرم کو فضیلت والا سمجھنے کے بعد پھر ماہ محرم کو نحوست والا سمجھنا، قرآن حدیث شریعت تو اس کو فضیلت والا مہینہ کہتی ہے، ہم لوگ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں. صحیح کون ہے اور گناہ کون کر رہا ہے؟ شریعت جس کو فضیلت بخشے ہم اسے نحوست والا سمجھیں، ہم گناہ میں مبتلا ہیں. اور یہ بھی سمجھیں محرم نحوست والا مہینہ کیوں ہوگا کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. کیا شہادت منحوس عمل ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانا نعوذ باللہ منحوس عمل ہے، اس کی وجہ سے نحوست ٹپکے گی. تو سب سے زیادہ نحوست تو آل رسول پہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کے خاندان کا ایک فرد شہید ہوا ہے. نعوذ باللہ آل رسول تو برکت والا، سعادت والا، خاندان نبوت کا چراغ ہے، ان پر کوئی نحوست نہیں ہوئی ہے. ہم کیسے سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس مہینے میں نحوست آتی ہے؟ ماہ محرم کو منحوس سمجھنا بہت غلط حرکت ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، شہادت فضیلت والی بات ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. شہید کی کل قیامت کے دن 70 افراد کے بارے میں بخشش قبول کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی. شہید 70 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت دکھا دیتے ہیں، جنت کی حوریں دکھا دیتے ہیں، جنت کی نہریں دکھا دیتے ہیں، جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں. تو پھر شہید ہونے والا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا کام جو اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، ماتم منانا جائز نہیں ہے، حرام اور گناہ ہے. ماتمی جلوس میں نکلنا، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ماتمی جلوس نکال رہا ہو، اس میں شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہوگا. ماتم منانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر تار کول کا لباس پہنا کر، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھجلی والا خارش والا لباس پہنا کر انہیں جہنم میں عذاب دیں گے جو لوگ ماتم مناتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گانے کی آواز یہ شیطان کا نغمہ ہے، وہ شیطان کو بہت پسند ہے، اور ماتم منانے کی آواز یہ خدا کو بہت ناپسند ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے ماتم منانے اور رونے پلانے کی آوازیں. اور ایک حدیث میں آیا، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب شہادت ہوئی، ایک صحابی ان کے گھر گئے خبر سنانے کے لیے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی گھر کی عورتیں رونے لگیں، چیخ چیخ کر ماتم منانے لگیں. صحابی آ کر اللہ کے نبی کو سنائے کہ اس طرح ان کے گھر کی عورتیں ماتم منا رہی ہیں، جا کے منع کر دو کہ ماتم جائز نہیں ہے. 1 بار 2 بار 3 بار منع کیا، نہیں سنے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہو تم ہر بار خبر لا کے سنا رہے ہو، ماتم منانے والی مرد اور عورتوں کے منہ میں مٹی کیوں نہیں مار کے آئے تم؟ یہ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ماتم منانا جائز نہیں ہے. ماتم کسے کہتے ہیں؟ غم کرنا، سوگ منانا. سوگ منانا شریعت میں 3 موقعوں پر ثابت ہے. نمبر 1، عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق بائنہ ہو جائے، مغلظہ ہو جائے تو 3 مہینے یا 3 حیض عدت گزارنا. نمبر 2، عورت متوفی عنہا زوجہا، بیوہ ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا، ماتم منانا. نمبر 3، مرنے والے کے رشتہ دار 3 دن تک ماتم سوگ منانا. سوگ منانا کا مطلب خوشنما لباس نہ پہنو، خوشبو نہ لگاؤ، پھول نہ لگاؤ، چوڑیاں نہ پہنو، پرکشش سرما نہ لگاؤ، میک اپ نہ کرو. اسے کہتے ہیں ماتم منانا. سادگی سے زندگی گزارو. ماتم جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ خود بھی ماتم سے بڑھ کر الگ نحوست والا عمل ہے. سڑکوں پہ نکل جانا، پٹیاں باندھ لینا، کالے کپڑے پہننا، چاقو لے کر اپنے سینے پر اپنے پیٹھ پر چبوتے رہنا، یہ ماتم سے بھی آگے بڑھ کر دنیا میں ہی اللہ کا عذاب ہے. یہ ماتم نہیں، اللہ کا عذاب ہے. یہ 3 چیزیں ثابت، 3 موقعوں پر ماتم ثابت ہے. اب بتائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کس عورت کو طلاق ہوئی ہے کہ وہ مطلقہ بن گئی؟ شہادت سے کون سی عورت بیوہ بن گئی؟ شہادت سے حضرت حسین کس کے بھائی کس کے باپ تھے؟ کہ ان تینوں میں سے کون سی عدت گزار رہے ہیں ہم لوگ محرم کے مہینے میں؟ اس واسطے ماتم اور سوگ ثابت نہیں ہے.
اور اگر دیکھا جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کرنا یہ ماتم کا سبب ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت مظلومانہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی جو حضرت حسین سے افضل ہیں، خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، داماد رسول ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، تو ان سب کی شہادت پر رونا نہیں آیا، صرف حضرت حسین کی شہادت پہ رونا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم تمام صحابہ کے عاشق نہیں ہیں، ہم کسی خاص فرقے کے روگ میں مبتلا ہیں، شیعہ کے روگ میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بھی اسے عشق رسول کا یا نواز رسول کے عشق کا لیبل لگا کر کسی نہ کسی غلط فرقے کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اور اس مہینے میں کالا لباس پہننا فی نفس ہی اگرچہ کہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے، آپ علیہ السلام کالا امامہ باندھا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں کالا لباس یہ غم کی علامت بن چکا ہے، چنانچہ کالی پٹیاں بھی ایک موقع پہ باندھے تھے، بلیک ڈے منایا جاتا ہے، کالا لباس غم کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا بدعت اور غلط بات ہے، شیعہ سے مشابہت ہے۔ نمبر 4، اس مہینے میں شادی نہ کرنا، کاروبار بند رکھنا، دکان مکان کی اوپننگ بند رکھنا، منگنی بند کر دینا، یہ سب چیزیں گناہ کے کام ہیں، چونکہ اللہ نے جس کو حلال کیا اسے حرام کرنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دینے والی حرکت ہے، حرام قرار دینا۔ نمبر 5، محرم کے مہینے میں سبیل لگانا، شربت کی سبیل لگانا، محرم کا کھچڑا بنا کر اسے تقسیم کرنا، یہ سب چیزیں بدعات میں سے، اس سے منع ہے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور 10 محرم کے دن ہی شربت کی سبیل لگے گی، تو روزہ افضل ہے کہ سڑک پر تقسیم کیا جانے والا شربت افضل ہے؟ اور وہ پیسے جو شربت کے ہیں وہ چندہ کر کے آئے ہیں، کسی سے قرضہ لے کے آئے ہیں، زبردستی سے لے کے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ شربت پیا جا رہا ہے جو سڑک پر لوگوں کو آنے جانے والوں کو زبردستی پلایا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، سحری کرو اور افطار کرو، دن میں بھوکے رہو، تو یہ بالکل سنت کے مخالف عمل ہے محرم کے مہینے میں 10 محرم کو شربت کی سبیل لگانا۔